الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ مجلس میں اس بات کو ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے چند چاہنے والے بندے ہیں، افراد ہیں جن سے اللہ رب العزت نے جن کی محبت سے متعلق، جن کی اللہ رب العزت سے عشق سے متعلق تذکرہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر کیا ہے۔ انہی میں سے ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ مختلف جگہوں پہ فرمایا۔ ایک جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، بِكَلِمَاتٍ چند باتوں کے ذریعے سے، چند امتحانات کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنْ ابراہیم علیہ السلام ان تمام کے تمام امتحانات میں 100% کامیاب ہو گئے۔ وہ امتحانات کیا تھے؟ ان کا تذکرہ کیا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک امتحان تو ان پہ یہ آیا کہ اپنے خالق کو پہچانتے نہ تھے، ان کے آس پاس جتنے افراد ہیں سارے کے سارے بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، اور اس حالات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا کہ ذرا تم اپنی عقل کی بنیاد پر پہچان کے تو دکھاؤ کہ کون تمہارا حقیقی پروردگار ہے۔ سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، اور آخر میں یہ بات کہی کہ انی لا احب الآفلین، یہ جو ڈھلنے والے ہیں، ڈوبنے والے ہیں، مجھے ان سے کیا محبت کرنی، مجھے ان سے کیا تعلق قائم کرنا، یہ میرے معبود نہیں ہو سکتے۔ انتہا کیا بنی؟ نتیجہ کیا نکلا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنے آپ کو یکسو کرتا ہوں اس ایک ذات کی جانب جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا امتحان تھا۔ پھر اگلا امتحان یہ آیا کہ جب اللہ کو جان لیا تو سامنے یہ بات آئی کہ جی باپ جو ہے، گھر کا جو رکھوالا ہے، نہ صرف یہ کہ بت پرست ہے بلکہ بت تراش ہے، بتوں کو اپنے ہاتھ سے بنانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو، جو بت شکن تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے، ایک بت شکن کو ایک بت تراش کے گھر پہ پیدا فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کا تفصیلی قصہ ذکر کیا تھا کہ آخر میں یہ بات ہو گئی کہ جب باپ نے ماننے سے انکار کر دیا تو آخر میں کہنے لگے سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ میرے باپ کو ہدایت عطا فرما، اگر اس نے ہدایت آپ کے قسمت میں لکھی ہوگی تو آپ کو ضرور رہنمائی ملے گی۔ اور اس کے بعد پھر ان سے ہٹ گئے۔ پھر اگلا ٹارگٹ آیا قوم کو دعوت دینے کا۔ اب قوم کو کس طریقے سے دعوت دی جائے؟ یہ وہ قوم ہے جو اپنے بتوں کے خلاف کوئی بات بھی سننا گوارا نہیں کرتی۔ اللہ نے اس کا بھی موقع عطا فرمایا کہ پوری قوم ایک میلے میں گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام پیچھے موجود تھے، انہوں نے ایک کلہاڑا لیا اور سارے بتوں کو گرا دیا، سب کو توڑ دیا سوائے لہم جزازا الا کبیرا، انہوں نے سارے بتوں کو گرا دیا سوائے بڑے بت کے، اس کے گلے کے اندر اس کلہاڑے کو ڈال دیا۔ اب جب قوم آئی اور اس نے آ کے دیکھا کہ ہمارے بتوں کا پہنچا سکتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا،
تم اس کی عبادت کرتے ہو. اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, تم پر اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سب پر تف ہو. یہ کیسی بات ہے؟ تو یہ دوسری آزمائش تھی. تیسری آزمائش, قوم نے اس بات کا اعلان کر دیا, حرقوہ وانصروا آلہتکم, اپنے معبودوں کی مدد کرو اور اس کو اٹھا کر آگ کے اندر ڈال دو. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. یہ تیسری آزمائش. چوتھی آزمائش یہ کہ جس وقت پہ آگ میں جا رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں. ہاؤ میں آئی ہیلپ یو, میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں بھائی, کوئی ضرورت ہے میری تو بتائیں. ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا, تم اللہ کے حکم سے آ رہے ہو؟ نہیں, اللہ کے حکم سے تو نہیں, اللہ کی اجازت سے آ رہا ہوں. فرمایا حسبی سؤالی علمہ بحالی, میرے لیے وہ ذات کافی ہے جو میرے اس حال کو جانتی ہے. جب میرا پروردگار جانتا ہے کہ میں اس حال میں ہوں تو وہ میری مدد کرے گا, مجھے اس کے سوا کسی کی مدد نہیں چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کی آزمائش سے ان کو نکال دیا. یہ چوتھی آزمائش تھی. پھر پانچویں آزمائش یہ بنی کہ جب 90 سال کی عمر میں بڑھاپے کی حالت میں اللہ رب العزت کی جانب سے ایک اولاد کی نعمت ملی, اسماعیل علیہ السلام, اب حکم ہو رہا ہے اس اسماعیل کو ہمارے راستے میں ذبح کر دو. بیٹے سے پوچھا, بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا, فوراً ہی تیار ہو گیا. یا ابت افعل ما تؤمر, جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے اس کو. اور واقعی بیوی جو تھی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھی. چنانچہ شیطان بدبخت نے اماں ہاجرہ کے پاس جا کے ان کو بہکانے کی کوشش کی کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں, مجھے تو نہیں پتہ. انہوں نے تو کہا میں کہیں کسی بڑے سے ملاقات کے لیے لے جا رہا ہوں. وہ کسی بڑے سے ملاقات کے لیے نہیں لے جا رہے, وہ تو تمہارے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اس نے کہا عقل کے دشمن, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہو؟ تو اس نے آگے سے کہا ہاں واقعتاً میں اس پر قسم کھانے کو تیار ہوں کہ یہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اب انہوں نے آگے سے کہا اگر اللہ کا حکم ہے پھر تو یہ صحیح کر رہے ہیں, پھر کیوں میرے پاس آ کے مجھے بہکا رہا ہے؟ تو واقعی بیوی بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی بیوی تھی, بیٹا بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مزاج میں ڈلا ہوا تھا. چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور بسم اللہ پڑھ کے چھڑی پھیری. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, ہم نے پکارا, ہم نے آواز دی, اے ابراہیم تو نے تو اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. ان هذا لهو البلاء المبین, یہ تو بہت کھلم کھلا آزمائش تھی, بڑی آزمائش تھی جس کے اندر سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا. وفدیناہ بذبح عظیم, ہم نے ان کے بدلے میں ایک عظیم ذبیحے کو وہاں پر رکھ دیا, قبول فرما لیا, اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈے کو ذبح فرما دیا. اور صرف یہاں تک بات نہیں چھوڑی, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اے میرے پیارے ابراہیم ہمیں آپ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہم نے اس عمل کو آنے والے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا. قیامت تک جو آئے گا وہ اس عمل کو کرتا رہے گا, میرے ابراہیم کی یاد دلاتا رہے گا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو پر مختلف قسم کی آزمائشیں تھیں اللہ رب العزت کی جانب سے جو آئیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنْ, ابراہیم علیہ السلام 100% ان امتحانوں میں کامیاب ہوئے. اور جب ان تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو ان امتحانات میں کامیاب ہونے کے بدلے میں اللہ رب العزت کی جانب سے تحفہ ملا, انعام ملا. اے ابراہیم مانگو, کیا مانگتے ہو؟ انی جاعلک للناس اماما, اے اللہ مجھے پیشوا بنا دیجئے, تمام آنے والی انسانیت کے لیے مجھے روحانی اعتبار سے پیشوا بنا دیجئے, بڑا بنا دیجئے. اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو ایسا قبول فرمایا کہ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام جس وقت پر دنیا میں مبعوث ہوئے تو مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس رہنے والے افراد 3 گروہوں میں تقسیم تھے. یا تو مشرکین مکہ تھے, یا یہودی تھے, یا عیسائی تھے.
اور تینوں کے تینوں افراد مختلف ایک دوسرے کے اوپر تان تشریح کیا کرتے تھے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہا کرتے تھے، عیسائی اپنے عقیدے کے اندر اللہ رب العزت کی تثلیث کے قائل تھے کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک مانتے تھے، اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور عزیر علیہ السلام پر مختلف قسم کے بہتان باندھا کرتے تھے، اور مشرکین مکہ ان سارے انبیاء کی نفی کیا کرتے تھے، مگر تینوں میں ایک بات کامن تھی، اور وہ یہ تھی کہ تینوں کہا کرتے تھے ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم تو ابراہیمی ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام کے تمام ادیان کا روحانی پیشوا بنا دیا، ایسے دعا کو قبول فرمایا۔ مسلمان ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو پیروکار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، عیسائی ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہودی ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی عبادت اور ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ ہیں تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے، تم اگر ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہو تو ذرا ان کے راستے پہ چلو، پھر شرک کو چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا یہودیوں کو، عیسائیوں کو دعوت دی کہ اگر تم واقعی ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو تو آؤ پھر اس راستے پر جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام کو یہ نعمت ملی، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے انعام ملا کہ جتنے ادیان ہیں سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا روحانی اعتبار سے پیشوا مانتے ہیں۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام مختلف امتحانات میں گزرے، ان امتحانات میں گزرنے پر اللہ رب العزت کی جانب سے ایک انعام تو دنیا میں یہ ملا کہ روحانی پیشوا اللہ نے بنا دیا، دوسرا انعام یہ ملا کہ اللہ رب العزت نے ان کو مقام خلت عطا فرمایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ خلیل کا ترجمہ اردو زبان میں یوں کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جگری دوست بنا لیا۔ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے یہ جگری دوست کا لفظ شاید مناسب نہ ہو، لیکن ہم سمجھنے کے لیے یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ جیسے انسان دنیا کے اندر کسی سے دوستی لگاتا ہے اور کہتا ہے جی میرا جگری یار ہے، بعین ہی یہی ترجمہ خلیل کا بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مقام خلت عطا فرمایا۔ اور پھر امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی ایک عجیب تحقیق ہے حروف مقطعات، یہ جو قرآن کریم کی ابتدا میں لفظ ہے الف لام میم، اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ الف لام میم پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ کیسے خلاصہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ اصل میں قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ مختلف مضمون ہیں، ٹاپکس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ یہ جو مختلف جگہوں پہ مختلف باتیں ذکر کی ہیں، سب کا نچوڑ نکالا جائے تو وہ ایک ہی بات بنتی ہے، اور وہ ہے محبت الہی۔ پورا کا پورا قرآن اللہ رب العزت کی جانب اللہ رب العزت سے محبت کا پیغام دے رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ابتدا میں اپنے سے محبت کرنے والے تین بنیادی کرداروں کا، تین بڑے بڑے افراد کا ذکر کر دیا۔ یہ تین افراد ہیں جنہوں نے مجھ سے محبت کر کے دکھائی دنیا کے اندر۔ یہ معیار ہے مجھ سے محبت کرنے کا، اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو تو اس معیار پر، اس اسٹینڈرڈ پر اتر کے دکھاؤ۔ چنانچہ الف سے مراد حقیقت احمدی، نبی علیہ السلام کا نام مبارک، اسم مبارک ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے محبت کر کے دکھائی۔ لام سے مراد خلت، ابراہیم علیہ السلام کا مقام، اور میم سے مراد موسیٰ علیہ السلام ان کا مقام ہے۔ تو یہ تین افراد ہیں جن میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کے نام کی ابتدا سے قرآن کریم شروع ہو رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ رب العزت کی جانب سے انعام ہے
کلام پاک جس نے قیامت تک رہنا ہے، قیامت کے بعد بھی ساری زندگی رہنا ہے، اس کلام پاک کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت اپنے خلیل کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے محبت کر کے دکھائی، اور اللہ رب العزت سے اس محبت کا خلاصہ کیا ہے، انسان کیسے مقام خلت پہ پہنچ سکتا ہے، اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر جملے کو سمیٹ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری آزمائشوں کو ایک آیت کے اندر ایک جملے میں سمیٹ دیا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب کہا گیا ابراہیم علیہ السلام سے اپنے سر کو جھکا لے اللہ کے حکم کے آگے، فوراً کہنے لگے اسلمت لرب العالمین، میں اپنے سر کو جھکاتا ہوں دونوں جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے اپنی مرضی کو گم کر دیا، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا۔ چنانچہ مومن آدمی سے اسی چیز کا مطالبہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر ابراہیمی مزاج پر زندگی گزارے۔ ابراہیمی مزاج کیا ہے؟ ابراہیمی مزاج یہی ہے، انسان ایک طرف کاروبار کے اندر لگا ہے، مؤذن کی جانب سے اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اسلمت لرب العالمین، میرے پروردگار کا حکم ہے دکان کو بند کر دو، مسجد کی جانب جاؤ، میں نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا، میں نے اپنی ملازمت چھوڑ دی، اور میں اپنے پروردگار کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکانے کے لیے تیار ہوں۔ انسان کاروبار کر رہا ہے، ایک طرف ایک معاملے کے اندر نظر آتا ہے اگر ایسے کیا، جھوٹ بول کے بیچ دیا تو اتنا نفع ہو جائے گا، اور اگر جھوٹ نہ بولا تو اتنا نقصان بظاہر نظر آ رہا ہے۔ انسان دیکھتا ہے میرے پروردگار کا حکم کیا ہے، میرے پروردگار کا حکم یہ ہے کہ نہیں، کاروبار کے اندر سچ بولنا ہے، سچ بول کر کاروبار کرنا ہے، لہٰذا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے سر کو جھکاتا ہوں اپنے پروردگار کے حکم کی جانب۔ میرے پروردگار کا حکم ہے، چاہے مجھے اس میں نفع ہو نقصان ہو کچھ بھی ہو، میں نے اپنے کام کو اسی بنیاد پر کرنا ہے، اس لیے کہ مجھے میرا کاروبار نہیں پال رہا، مجھے میری دکان نہیں پال رہی، مجھے میری ملازمت نہیں پال رہی، مجھے تو میرا پروردگار پال رہا ہے، اس کا حکم ہے اسباب کے درجے میں اختیار کرو، میں نے اختیار کیا ہے۔ یہ مزاج انسان کے اندر آ جائے، ہر چیز کے اندر اللہ کے حکم کو آگے رکھنا، ہر چیز کے اندر اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے اندر فنا کر دینا، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی مرضی کے اندر گم کر دینا، اسی کا نام مزاج ابراہیمی ہے۔ اور اللہ رب العزت جا بجا قرآن کریم میں تذکرے فرما کر ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہی ہے ابراہیم علیہ السلام کا مزاج، یہ مزاج تم نے اپنانا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک میرا ابراہیم یہ تو ایک اکیلا تنہا فرد جو تھا، یہ تو ایک امت تھے خود، قانتا للہ حنیفا، اللہ کے لیے یکسو ہو گئے تھے عبادت کے لیے، ولم یک من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، بلکہ شاکرا لانعمی، اپنے پروردگار کے انعامات پر شکر ادا کرنے والوں میں سے تھے، لہٰذا اجتباہ، اللہ نے انہیں اپنی خلت کے لیے چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ رب العزت نے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرما دی۔ لہٰذا ہم سے بھی یہ اسی چیز کا مطالبہ ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے اس مزاج کو اپنی زندگی کے اندر اپناؤ، اور جس نے اپنی زندگی کے اندر مزاج ابراہیمی کو اپنا لیا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس کو بھی دنیا کے اندر عزتیں عطا فرمائیں۔ آخرت میں تو عزتیں ہیں ہی صحیح، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایسے افراد کو عزتوں سے نوازا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگی کو دیکھ لیں، یہ وہ افراد تھے کہ جب تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام نہیں لائے تھے، جب تک نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اپنے آپ کو بیچا نہ تھا، نبی علیہ السلام کی غلامی کا توق اپنے گلوں میں نہ ڈالا تھا، اس وقت تک دنیا میں کوئی جانتا نہ تھا ان کو۔ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق گلے کے اندر ڈل گیا، اب دنیا ان کو جانتی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے امیر المؤمنین ہیں،
ایک مرتبہ فرمانے لگے منبر رسول پہ بیٹھ کر، عمر تو وہی ہے نا جس کی ماں کچا گوشت چبایا کرتی تھی؟ اب عربوں کا ہاں یہ دستور تھا کہ جب کسی کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، آخری چند ٹکڑے گوشت کے ہوا کرتے تھے، اسی کو اپنے منہ میں ڈال کے چبایا کرتے تھے، پھر اسی کو نکال کے سکھا دیا کرتے تھے، پھر سوکھ گیا پھر اسی کو چبا لیا کرتے تھے۔ بھوک جو پیٹ کے اندر لگی ہوتی تھی، معدے میں آگ لگی ہوتی تھی، اس کو بجھانے کے لیے۔ غربت کا یہ حال تھا ایک زمانے کے اندر۔ تو ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کچے گوشت کو چبا چبا کے زندگی گزاری جا رہی تھی۔ آج اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کا امیر المؤمنین بنا دیا۔ خود فرماتے ہیں مجھے اونٹ چرانا نہیں آتے تھے، میں اونٹ چرانے کے لیے اپنے گھر سے لے جاتا تھا، میرے اونٹ خالی پیٹ واپس آیا کرتے تھے۔ میرا باپ خطاب مجھے کہا کرتا تھا، عمر تو دنیا میں کیا کرے گا؟ تجھے تو ڈھنگ سے اونٹ چرانا نہیں آتے، دنیا میں کیسے زندگی گزارے گا؟ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق گلے کے اندر آیا، مزاج ابراہیمی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کی، اللہ نے وہ عزتیں اور بلندیاں عطا فرما دی۔ ہارون رشید مسلمانوں کا ایک نیک بادشاہ ہے۔ ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا تھا تو گھر میں بیٹھے بیٹھے اچانک ایک جگہ سے بہت بڑے مجمع کی ایک ساتھ کوئی آواز لگانے کی آواز سنائی دی، جیسے ایک بہت بڑے مجمع نے ایک ساتھ کوئی جملہ کہا ہو، کوئی نعرہ لگاتا ہے، کوئی اس طرح کا جملہ کی آواز کان کے اندر پڑی۔ تو فوراً کسی کو بھیجا اس خیال سے کہ کہیں کوئی ہمارے خلاف احتجاج تو نہیں کر رہا، جا کے دیکھو کیا معاملہ ہے۔ تو وہ واپس آئے اور آ کے کہنے لگے نہیں بادشاہ سلامت، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے۔ بھئی ہوا کیا ہے؟ تو کہنے لگے جی کوئی ایسی خاص بات نہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ آج آپ کے اس شہر میں تشریف لائے ہیں۔ اچھا پھر؟ عبداللہ ابن مبارک جب تشریف لائے تو ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہے جو ان کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو اس میں ایسی کون سی بات ہو گئی جو شور اٹھ رہا؟ حضرت اصل بات یہ تھی بادشاہ سلامت کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ مسجد کی طرف آ رہے تھے، راستے میں ان کو چھینک آ گئی۔ اب جیسی چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ کا لفظ کہا تو جتنا ہزاروں کا مجمع تھا اس سب نے ایک ساتھ یرحمک اللہ کہا۔ اس یرحمک اللہ کہنے کی آواز آپ کے دربار تک پہنچی ہے۔ ہارون رشید کی جو بیوی تھی وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی، زبیدہ، اس نے ہارون رشید کو مخاطب کیا، آپ بادشاہ بنے پھرتے ہیں، آپ تو زمینوں پہ بادشاہت کرنے والے ہیں، حقیقی معنوں میں دلوں پہ بادشاہت کرنے والے تو یہ افراد ہیں۔ واقعی یہی بات ہے، جب مزاج ابراہیمی کو اللہ رب انسان اپنی زندگی کے اندر گزارنا شروع کر دیتا ہے، مزاج ابراہیمی کو اپنا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس طریقے سے اس بندے کو عزتیں عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن مبارک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ حدیث مبارکہ کا درس دیا کرتے تھے تو جو مکبرین تھے، جو ان کی بات کو سن کر آگے پہنچانے والے تھے، ان کی تعداد 1200 ہوا کرتی تھی۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مجمع میں 1200 لاؤڈ اسپیکر لگا کرتے تھے عبداللہ ابن مبارک کی حدیث کے درس کو آگے پہنچانے کے لیے۔ مجمع کتنا بڑا ہوا کرتا ہوگا؟ علماء نے تخمینہ لگایا، اندازہ لگایا کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے حدیث کے ایک درس کے اندر عام طور پہ 90,000 طلباء بیٹھا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے قبولیت عامہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت مخلوق کے دلوں میں ایسے افراد کی محبت پیدا فرما دیا کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، شاگرد پیچھے پیچھے ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ امام صاحب نے جیسے ہی اپنا جوتا اتارا مسجد کے اندر پاؤں رکھنے کے لیے، سارے شاگرد جوتوں پہ جپٹ پڑے۔ اب ایک شاگرد کے ہاتھ میں ایک جوتا، دوسرے کے ہاتھ میں دوسرا جوتا، اب دونوں لے کے کھڑے ہیں۔ تیسرے نے جلدی سے رومال بچھایا، دونوں نے اس کے اندر امام ابو یوسف کے جوتے رکھے۔ اب اس کے بعد سارے طلباء اس رومال کو پکڑ کر جوتوں کو لے کے مسجد کے اندر جا رہے ہیں۔ جس بندے کی جوتوں کی اتنی عزت لوگوں کے دلوں کے اندر ہوگی، اس بندے کی اپنا مقام بندوں کی نظر میں کیا ہوگا، پھر پروردگار عالم کی نظر میں کیا ہوگا۔ حقیقت یہی ہے، جو کوئی شخص بھی مزاج ابراہیمی کو اپنا لیتا ہے،
اللہ رب العزت اس مزاج ابراہیمی کو اپنا لینے کی برکت سے اس شخص کو عزتیں عطا فرماتے ہیں، رفعتیں عطا فرماتے ہیں، بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر ہر شخص کی خواہش ہے، ہر بندے کی تمنا ہے، جی میں مالدار ہو جاؤں، میں دنیا کے اندر عزت دار ہو جاؤں۔ مالدار ہونے کے لیے، عزت دار ہونے کے لیے دنیا کی ساری محنتیں ہو رہی ہیں۔ دنیا کی جتنی محنتیں ہیں سب کے سب کا محور یہی دو چیزیں ہیں، مالدار ہو جاؤں، عزت دار ہو جاؤں، عزتیں مل جائیں، مشہور ہو جاؤں، اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حقیقی عزت اللہ رب العزت کے دین کے اندر ہے۔ حقیقی عزت اگر ہے تو وہ مزاج ابراہیمی کو اپنانے کے اندر ہے۔ جس کسی شخص نے ابراہیم علیہ السلام کے اس مزاج کو اپنایا، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی مرضی کے اندر گم کر دیا، اللہ رب العزت نے اس کو بلندیاں اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس ذی الحجہ کے مہینے کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص مناسبت عطا فرمائی ہے۔ اس ذی الحجہ کے مہینے کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناسبت ہے۔ چنانچہ اس ذی الحجہ کے مہینے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کیا جاتا ہے۔ جو افراد یہاں سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ حج کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو اپناتے ہیں، سنتوں کو پورا کرتے ہیں، ان کی یادوں کو اپناتے ہیں۔ اور جو یہاں پر رہتے ہیں ان کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، قربانی کرو، اس کے ذریعے سے اس بات کو یاد رکھو۔ اور یہ فقط کوئی خاص رسم نہیں ہے کہ بس تم نے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو یاد کر لیا، تم نے اس کا فلسفہ دہرا لیا، بات مکمل ہو گئی، گھروں کو چلے گئے، سال گزر گیا، اگلے سال پھر اسی فلسفے کو دہرانا ہے۔ نہیں، بات صرف یہاں تک نہیں ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے صرف مزاج ابراہیمی کو یاد کر لے، بلکہ اس فلسفے کے ذریعے سے مزاج ابراہیمی کو اپنا لے، اڈاپٹ کر لے مزاج ابراہیمی کو، کہ ابراہیم علیہ السلام کا مزاج کیا تھا۔ یہی اس مہینے کی برکتوں کا نچوڑ ہے، یہی اس مہینے کی برکتوں کی وجہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص بھی اس مہینے کے اندر عبادت کرے گا، ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو یہ ان راتوں کے اندر عبادت کرنا، اس کے دن کے اندر روزہ رکھنا، قربانی کا فریضہ انجام دینا، یہ سب کے سب مقاصد ہیں ایک ہی بات کے، اور وہ یہ ہیں کہ انسان مزاج ابراہیمی کو اپنا لے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنا لے، ابراہیم علیہ السلام کے اس مزاج کو اپنا لے۔ جہاں پروردگار عالم کا حکم آ جائے، ہر معاملے میں ہر قدم بڑھاتے ہوئے دیکھے میرے پروردگار کا حکم کیا ہے، اور جہاں اللہ کا حکم آ جائے اس کے خلاف ورزی کرنی ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے اندر گم کر دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ مزاج ابراہیمی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کی اس مزاج کو اپنا کر اس کے مطابق ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔